یاد رکھیں، اسلام کا نظام معیشت جو ہے کمزور لوگوں کے لیے وہ مختلف پہلوؤں کے ساتھ مالداروں کو حکم ہے کہ وہ غریبوں کا خیال کریں. پھر اس کے مختلف ذرائع بتایا گئے، اس کے مختلف احکام ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں فطرانہ بھی ہے، اس میں عشر بھی ہے، اس میں روزوں کا فدیہ بھی ہے، اس میں روزوں کا کفارہ بھی ہے، اس میں قسم کا کفارہ بھی ہے. اس طرح مختلف پہلوؤں کے ساتھ مختلف انداز میں مختلف اوقات میں امراء کو حکم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر خرچ کریں اور غریبوں کا خیال کریں. لیکن یاد رکھیں، اسلام ہر ایک سے مال کا تقاضا نہیں کرتا. اسلام کا جو نظام ہے وہ آج کے موجودہ نظام کے بالکل برعکس اور خلاف ہے، یا یوں کہیں کہ اسلام کے نظام کے بالکل برعکس اور مخالف آج کا نظام ہے. آپ انشاءاللہ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہر ایک سے مال نہیں طلب کیا، تقاضا نہیں کیا، برخلاف اس نظام کے کہ جس میں ہر بندے سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. چاہے وہ غریب ہے پھر بھی وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، امیر ہے وہ پھر بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے. اسلامی نظام میں ٹیکس کا تصور نہیں ہے. اسلامی نظام میں صرف امراء سے مال لیا جاتا ہے اور غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے. اور موجودہ جو نظام ہے اس میں غریبوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، امیروں کی عیاشیوں پر خرچ کیا جاتا ہے. اس لیے موجودہ نظام جو ہے وہ اسلامی نظام کے بالکل خلاف ہے. زکوٰۃ کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے. زکوٰۃ اسلام میں فرض عین ہے. زکوٰۃ کا منکر وہ پکا اور یقینی کافر ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ بد نصیب لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وہ آخرت کو منکر ہیں، ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ اسی تصور کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا. اور جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ آخرت کے متعلق آخرت میں ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا. زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے جو مسلمان ہے، اور پھر وہ صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ مال کا ایک معیار شریعت نے مقرر کیا ہے، اس معیار تک جو پہنچ جائے اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. اور نصاب مختلف چیزوں کا مختلف ہے. سونا ہے، صرف سونا بغیر چاندی کے، تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے. چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے. رقم ہے تو 200 درہم رقم ہونی چاہیے. اور یہ 3 نصاب ہیں جو ہے وہ مال کے متعلق، سونا، چاندی اور رقم. پھر ایسے جانور کہ جن کو باندھ کر چارہ نہیں ڈالا جاتا بلکہ وہ وادیوں میں جنگلوں میں خود ہی چرتے ہیں اور شام کو ان کو جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن وہ جانور جن کو مالک باندھ کر خود گھاس اور چارہ اور پانی شانی دیتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چاہے جتنے بھی ہوں. ان سے جو آمدن ہوگی اس آمدن کی رقم اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے
اور سال بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو سامان تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ 200 درہم کے برابر ہے. 200 درہم کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے. 200 درہم چاندی کا وزن وہ 52.5 تولے چاندی ہے. ٹھیک ہے جی. 52.5 تولہ چاندی کے برابر جس کے پاس ضروریات سے زائد مال ہے، ضروریات سے زائد، اپنے گھر کا خرچہ نکال کر، بیوی بچوں کا، ضروریات کا سارا کچھ نکالنے کے بعد پھر بھی اس کے پاس اتنی رقم رہ جاتی ہے اور وہ سارا سال پڑی رہتی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے اضافی ہے، بچی ہوئی ہے، پھر سال پورا ہونے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو. 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. اور آج ہم اپنے ٹیکسوں کو دیکھ لیں، پھر اسلام کے نظام معیشت کو دیکھیں اور اسلام کا جو غرباء کے ساتھ ایک احساس کا تعلق ہے اور کفالت کا تعلق ہے، پھر اس کو دیکھیں کہ کتنا حسین اسلام نے نظام پیش کیا ہے کہ جس سے مالداروں پر بھی بوجھ نہ پڑے اور غریبوں کی کفالت بھی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہے. تو آج میں نے پتہ کیا چاندی کا فی تولہ ریٹ تقریباً 2500 روپے بتایا گیا ہے جو ڈلی ہے زیور کے بغیر. تو 2500 کے حساب سے آپ 52.5 کے ساتھ اس کو ضرب دے لیں. احتیاطاً جو ہے میں 1,30,000 کہہ رہا ہوں، ورنہ 1,31,000 کچھ روپے بنتے ہیں. احتیاطاً 1,30,000 روپے جس بندے کے پاس ضروریات سے زائد پڑے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سال گزر گیا ہے تو وہ 2.5% اللہ کے راستے میں جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے. اور یاد رکھیں کہ سونا اور چاندی دونوں نصاب کے برابر تو نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، دونوں ملا کر رکھی ہوئی ہیں. تو پھر سونے کو چاندی کی طرف پھیرا جائے گا اور اس بندے پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ 1 تولہ جو سونا ہے اس سے 52.5 تولے چاندی کئی دفعہ لی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ پچھلے رمضان المبارک میں، اس سے پچھلے رمضان المبارک میں بارہا یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو اکٹھا نہ رکھیں، یا صرف سونا رکھیں چاندی نہ رکھیں، یا صرف چاندی رکھیں اور سونا نہ رکھیں، پھر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوگی. اگر تھوڑی تھوڑی دونوں رکھ لیں تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی، اور آپ سمجھیں گے کہ میرے تو حالات ویسے ہی پورے سورے ہیں، میرے پاس تو 1 تولہ سونا ہے اور 2-4 تولے چاندی ہے، تو میں تو خود تازی والا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ لیکن زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی. ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، آخرت میں عذاب کا شکار بھی ہوں گے. اور پھر زیور رکھا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ یہ خامند کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے. جس کی ملکیت ہوگا زکوٰۃ اسی پر فرض ہو جائے گی. بیوی کی ملکیت میں ہے، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے. خامند کو بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا خامند میرے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو میں کہاں سے اس کی زکوٰۃ ادا کروں. نہیں، تمہارے پاس زیور ہے، اسی زیور کو بیچو اور اس کی قیمت سے زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جتنی مقدار اس کو فروخت کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور اگر خامند کی ملکیت ہے تو پھر خامند پر زکوٰۃ فرض ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال کیا جائے. اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کے لیے زیور بنا کر رکھا ہے، بیٹوں کے لیے، بہوؤں کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے بنا کر رکھا ہے. تو اگر وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے ان کی ملکیت میں نہیں دیا تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو بیٹی کے لیے بنا کر رکھا ہے. بیٹی کے لیے بنا کر رکھا ہے، اس کی شادی سے پہلے اس کی ملکیت میں دے دیں کہ یہ زیور آپ کا ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں.
اور پھر وہ آپ کو امانتاً واپس کر دے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، چونکہ میں بچی ہوں، میں حفاظت نہیں کر سکتی، آپ اس کی حفاظت کریں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے ملکیت، دوسرا ہے قبضہ۔ اب ملکیت اس بچی کی ہو جائے گی، قبضہ آپ کا ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور اگر تھوڑا سا زیور آپ کا اپنا ہے، تھوڑا سا آپ کی بیٹی کا ہے، اور دونوں آپ کی ملکیت میں پڑے ہوئے ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں، تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، چاہے آپ اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہیں کہ یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو بیٹی کا ہے یا بیٹے کا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ صرف سوچنے سے زکوٰۃ کے نصاب سے آپ باہر نہیں آ سکتے، بلکہ جب تک ملکیت نہیں پائی جائے گی دوسرے بندے کی، اس وقت تک آپ کی ملکیت ہی تصور کی جائے گی۔ اور پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا گیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے زیورات ہیں، یہ جو تمہارا خزانہ ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فی نار جہنم، اس کو گرم کرنے کے بعد، تپانے کے بعد، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس کے ساتھ تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر تمہارے پہلوؤں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور وظہورہم، اور تمہاری پیٹھوں کو جو ہے، تمہاری کمروں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم سمیٹ سمیٹ کر صرف اپنے لیے ہی رکھتے تھے، اور تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے کہ یہ مال کہیں کم نہ ہو جائے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب ذائقہ چکھو، مزہ چکھو اس چیز کا، اس خزانے کا جو تم نے اپنے لیے جو ہے وہ جمع کر کر کے رکھا۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کے مطابق لازمی طور پر خرچ کریں۔ اور جو بندہ صاحب نصاب ہے، یہ 3 نصاب جو ہیں وہ آج کل ہمارے معاشرے میں، اس علاقے میں جو ہے وہ ضرورت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، اور سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کو رقم کے ساتھ ملا لیں گے، جتنی رقم ہے اتنے کا سامان تجارت ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی 1,30,000 کا سامان تجارت اگر کسی کی دکان میں پڑا ہوا ہے تو سال بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹا سا چھوٹا دکاندار جو ہے، اس کی دکان میں بھی وہ 1,30,000 کا بڑا آسانی کے ساتھ تقریباً سامان ہوتا ہے، اور اگر 1,30,000 سے کم کا سامان ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور یہ ہے، ہو گیا نصاب۔ پھر سال میں اس کے ساتھ جتنا بھی منافع ہے، بڑھوتری ہے، اس کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اس سال جو ہے وہ 1,30,000 نصاب ہے، اور ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اگلے سال جو ہے وہ بڑھ کر 2 لاکھ ہو گیا ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پچھلی دفعہ 1,30,000 تھا تو میں 1,30,000 کی ادا کروں اور اوپر والا جو ہے اسے چھوڑ دوں، نہیں، اس منافع کو بھی اصل رقم کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو چیز آلہ روزگار ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو چیز روزگار کا ذریعہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا رہائش کا گھر ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ نے جتنا مرضی عالی شان بنا لیا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ ضرورت سے زائد پلاٹ لے رکھے ہیں کہ یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ تو ہے میرے رہائش کے لیے، باقی جو پلاٹ ہیں، یہ جو گھر ہیں، یہ میں نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں کہ جیسے ہی قیمت بڑھے گی میں انہیں فروخت کر دوں گا، تو ان پلاٹوں پر، ان مکانوں پر ہر سال زکوٰۃ آتی رہے گی۔ مسائل باریک ہیں، سمجھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گی۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف کہ پلاٹ ہے اور بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ بیچنے کی نیت کے ساتھ خریدا ہے، یہ ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو گھر بنائیں گے، یا میں خود جو ہے وہ یہاں سے ڈیوٹی سے فارغ ہوں گا تو وہاں جا کر شفٹ ہو جاؤں گا، اپنا گھر بنا لوں گا، یا یہاں پر میں کرائے پر بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں جا کر اپنا گھر بنا لوں گا۔
تو جو اپنی ضرورت کے لیے اپنی رہائش کے لیے خریدا ہوا ہے، وہ چاہے پلاٹ ہے چاہے گھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا مختلف گھر بنائے ہوئے ہیں اور ان کو کرائے پر دیا ہوا ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ کے 20 گھر کیوں نہ ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے اس کو سامان تجارت نہیں بنایا، آپ نے ان کو بنایا اور کرائے پر دے دیا، اور اس کا کرایہ جو ہے وہ اگر آپ جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی سال بعد اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب یہ جو آپ کے مکان ہیں جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا آلائے روزگار ہیں، اور ہر آلائے روزگار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑیاں ہیں، ایک ہے کہ جو آپ کی سواری ہے ضرورت کے مطابق، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کا سردی گرمی کا لباس ہے، آپ کے گھر کا سامان ہے جو ضرورت کے مطابق ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کا اسلحہ ہے، چاہے وہ آپ پہلے دور میں تیر تلوار ہوتے تھے، آج کے دور میں آپ نے بندوق شندوق رکھی ہوئی ہے اپنی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اسلحے سے فارغ ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں ہر بندے کے پاس اسلحہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے قرآن تعلیمات بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ 10 روپے کے پیچھے جو ہے وہ گن نکال کر کھڑے ہو جائیں، تو یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، آپ کے گھر کا راشن ہے، یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت سے زیادہ ہے، ایک سواری آپ کی ضرورت کی ہے اور ایک سواری جو ہے وہ آپ نے زائد رکھی ہوئی ہے اور وہ تجارت کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، ایک کار آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں اور دوسری اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ ذرا زیادہ قیمت ملے گی تو اسے فروخت کر دوں گا۔ اب چونکہ یہ سامان تجارت ہو چکا ہے، اب اس پر زکوٰۃ آئے گی، ہر سال آئے گی، اس کی سال بعد قیمت لگوائیں گے، جتنی اس کی قیمت بنے گی 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ دوسرا پہلو کہ آپ کی ایک سواری اپنی ضرورت کی ہے، 20 بسیں آپ کی جو ہے وہ کرائے پر چل رہی ہیں، اب ان 20 بسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے ان کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، بلکہ آپ نے ان کو اپنا آلائے روزگار بنایا ہے، اور ہر آلائے روزگار پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے جو آمدن حاصل ہوگی اس کو آپ جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر سال بعد اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی ان گاڑیوں سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ 1,30,000 روپے جو ہے وہ بن جاتی ہے، پھر اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، ضروریات سے زائد وہ رقم ہے، پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طرح کسی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو فیکٹری کی جو مشینری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا آلائے روزگار ہے۔ ہاں جو آپ نے سامان خریدا ہے، را مٹیریل جسے کہتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح آگے جو آپ بنا کر فروخت کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ نے جو خریدا ہے وہ تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور اس سے جو منافع حاصل ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تو سال بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔